ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں جا کر پناہ لی تو قریش مکہ نے آپ کو بے حد تلاش کیا، ہر طرف آدمی دوڑائے، پورے کے پورے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، حتیٰ کہ غار ثور تک قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر نہایت خاموشی کے ساتھ موجود تھے۔ باہر کفار کے قدموں کی آوازیں صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک آ پہنچے تھے، اتنے قریب تھے کہ اگر وہ صرف جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو آپ دونوں کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک انتہائی نازک اور خطرناک لمحہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بے چین ہو گیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف نظر ڈال لے تو ہمیں دیکھ لے گا، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل یقین، سکون اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب منظر اس وقت ظاہر ہوا کہ غار کے دہانے پر ایک مکڑی نے فوراً جالا بن لیا، ایسا جالا کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ یہاں مدتوں سے کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح غار کے منہ پر کبوتروں نے بھی آ کر اپنے اپنے گھونسلے بنا لیے اور اس کے اندر انڈے دے دیے۔ جب کفار غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے اس جالے اور کبوتروں کے گھونسلے کو دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص اس غار میں داخل ہوا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوا ہوتا اور یہ گھونسلہ یہاں موجود نہ ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سمجھ کر غار کے اندر کوئی نہیں ہے واپس لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمن بالکل قریب آ کر بھی کچھ نہ کر سکے اور مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ جب کفار مکہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو مکہ مکرمہ اور اطراف میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو بندہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں تلاش کر کے لائے، اسے فی کس 100 اونٹ انعام کے اندر دیے جائیں گے۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ بہت سارے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے دور سے چند شخصوں کو ساحل سمندر کے راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کی تلاش قریش مکہ کو ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ انعام حاصل کر لے۔ میں نے اس کی بات کو بظاہر کوئی اہمیت نہ دی بلکہ اس کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنیاں تلاش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بڑی ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ مجلس سے اٹھا اور اپنی باندی سے جا کر کہا کہ میرا فلاں تیز ترین گھوڑا اس کو تیار کر کے فلاں ٹیلے پر لے جا کر کھڑا کر دو، اور میں خود اپنا نیزہ وغیرہ لے کر گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر وہاں پہنچ گیا اور گھوڑے کو تیزی سے دوڑا کر چند ہی گھنٹوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ سراقہ جب آپ پر حملہ آور ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت طلب فرمائی اور اس کے لیے بددعا فرمائی۔ اسی وقت اس سراقہ کا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سراقہ نے پکار کر عرض کیا کہ یقیناً تم دونوں کی بددعا سے ایسا ہوا ہے۔ آپ دونوں حضرات اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ میرے گھوڑے کو آزادی ملے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا، لیکن دوسری دفعہ پھر اس نے اتنے بڑے انعام کا تصور کرتے ہوئے حملہ کرنا چاہا۔ اب پہلے کی نسبت اس کا گھوڑا زمین میں زیادہ دھس گیا۔ اب پھر دعا کی درخواست کی اور کہنے لگا کہ اب آپ میرا زاد راہ اور سامان وغیرہ بھی لے لیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کہوں گا بلکہ آپ کے تعاقب میں ہر آنے والے شخص کو واپس بھیج دوں گا اور نہ ہی کسی کو آپ کے متعلق اطلاع دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سامان وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے گھوڑے کو آزادی مل گئی۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یقیناً اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، یقیناً ایک نہ ایک دن آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اس لیے آپ سے مطالبہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ
تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا اس وقت کے لیے مجھے امن نامہ یا معافی نامہ لکھ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے یا ہڈی پر امن نامہ اس سراقہ کو لکھ کر دے دیا۔ سراقہ جب یہ تحریر لے کر واپس جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ وہ منظر کیا خوبصورت ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ حیرت میں ڈوب گیا کہ کہاں میں اور کہاں سپر پاور سپر طاقت فارس کے بادشاہ اور اس کے کنگن۔ بڑی حیرانی کے ساتھ سوال کیا کہ کیا آپ کسرا بن ہرمز شاہ فارس کی بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی اس دین کو اللہ تعالیٰ اتنا غلبہ دے گا کہ کسرا بن ہرمز کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ پیشگوئی سن کر سراقہ اپنے خیالوں میں گم واپس چلا گیا، بلکہ راستے میں ملنے والے تمام لوگوں کو بتاتا چلا گیا کہ ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر سے میں دور دور تک تلاش کر کے واپس آ رہا ہوں، ادھر کوئی نہیں ہے۔ سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ ساری کی ساری بات ابو جہل کو معلوم ہو گئی تو اس نے سراقہ کو بہت زیادہ ملامت کی کہ تیرے جیسا بہادر نوجوان بھی موقع پر بزدلی دکھا گیا، تو نے بڑا قیمتی موقع ضائع کر دیا۔ تو سراقہ نے جواب میں کچھ اشعار کہے جن کا معنی یہ ہے، اے ابو الحکم خدا کی قسم تو اگر اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس رہے تھے تو یقین کر لیتا اور ذرہ برابر تجھے شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جو دلائل اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ وقت اسی طرح گزرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کر لی۔ جنگ بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آج کے دن قریش پر لرزہ طاری تھا کہ آج ہمارے ساتھ کیا بنے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تاریخی اعلان فرمایا کہ جاؤ تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ اس کے بعد جعرانہ کے مقام پر سراقہ وہ تحریر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سراقہ کو بے تکلف آگے بڑھنے سے بار بار روکا۔ اس نے دور سے ہی ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں سراقہ بن مالک ہوں اور یہ آپ کا امان نامہ میرے پاس موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلا لیا اور اس کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا، حتیٰ کہ سراقہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سراقہ کی اس ملاقات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آ گیا، پھر ان کی بھی وفات ہو گئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے آخری دور میں ایران فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت مدینہ منورہ لایا گیا، جس میں کسرا کا تاج، اس کے قیمتی ملبوسات جواہرات سے جڑا ہوا اس کا وشاح سینہ بند اور اس کے سونے کے کنگن بھی موجود تھے۔ اسی طرح کا اتنا قیمتی سامان آیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈھیر کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ الٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، جن لوگوں نے اتنا قیمتی مال بغیر کسی خیانت کے یہاں پہنچا دیا، یقیناً وہ انتہائی امین اور دیانت دار ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا مال غازیان اسلام میں تقسیم کرنے بیٹھے۔ ایک ایک شخص حاضر ہوتا، آپ اسے مال و متاع دے رہے تھے، یہاں تک کہ سراقہ کی باری آ گئی۔ ادھر سراقہ کی باری تھی اور ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آ گئے۔ سراقہ کو وہ کنگن دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ لو، یہ کنگن تمہارے حصے میں آ گئے۔ سراقہ نے جو ہی کنگن دیکھے، آج سے کئی سال پہلے کی یاد تازہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سامنے آ گئی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس وقت رونے کا کیا سبب ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ سراقہ نے سارا کا سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اب ایسے نہیں۔ آپ نے سراقہ کو ممبر پر بٹھایا، اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، سر پر کسرا کا تاج رکھا اور فرمایا کہ ہاتھ بلند کر کے سب کو دکھاؤ اور اعلان کرو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا سچ ثابت ہوا۔ سراقہ ممبر پر بیٹھے، لوگ نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت اور مسرت سے فرماتے ہیں کہ بنی مدلج کے ایک عام دیہاتی کے سر پر کسرا کا تاج اور ہاتھوں میں اس کے کنگن ہیں۔ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये मंजर इंतहाई खूबसूरत और दीदनी था। नाजरीन, ये सिर्फ एक पेशगोई पूरी होने का वाकया नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और इस्लाम के गलबे की एक जबरदस्त निशानी थी। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे और सच्चाई के रास्ते पर कायम रहे तो अल्लाह ताला नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। जो कल छुप कर गार में बैठे थे, आज उनका दीन दुनिया पर गालिब हो रहा था, और जो कल दुश्मन थे, आज वही ईमान लाकर सच्चाई की गवाही दे रहे थे। अगर आप ऐसे मजीद ईमान अफरोज वाकयात सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया।